جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں اکثر، اور ہم وہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اللہ میاں کو بھی اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوال میرا اس قسم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ کس طرح کی ہے؟ ہاؤ ڈو آئی امیجن ہم؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ انفینٹلی اننویبل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیونڈ نوئنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈسینڈ کرتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، اترتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، ہدایت اپنی مخلوق پہ نازل کرتے ہیں۔ نازل کرتے ہیں۔ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھائے تو تم اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ڈر جاؤ، شدت سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب میں موت کے بعد جایا جاتا ہے۔ کوئی نفس اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس نہ بلائے۔ جب تک کسی بھی انسان کے راز الراز میں، گہرائیوں میں، اس کی بہت ہی گہری گہرائیوں میں انسان کے اندر، جب تک کہ انسان صرف اور صرف اپنی عاجزی پر نہ کھڑا ہو، انسان وردی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ میرے پاس علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ چوتھے آسمان اور پانچویں آسمان کے بیچ کا جو برزخ ہے، اس برزخ کے اوپر آپ زمین پہ کی ہوئی عبادت کو بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ چوتھے اور پانچویں آسمان کے بیچ کا جو برزخ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ چوتھے آسمان تک انسان کو اجازت ہے کہ وہ زمین کے اوپر علوم حاصل کر کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف چلا جائے۔ اس سملیرٹی کی وجہ سے آپ کو بدھسٹ لوگوں کے پاس بھی روحانی علم نظر آتا ہے، ہندوؤں کے پاس نظر آتا ہے، بہت سارے اور دین کے لوگوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، مسلمانوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، یہودیوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، عیسائیوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے۔ مطلب دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ اس سملیرٹی کے بعد چوتھے اور پانچویں آسمان سے جب آدمی گزر جاتا ہے تو اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کنگڈم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پانچواں آسمان ہے، چھٹا آسمان ہے اور ساتواں آسمان ہے۔ چھٹے اور ساتویں آسمان سے انبیاء و مرسلین، وہ اس ڈائمینشنز کی مخلوقیں ہوتی ہیں۔ آپ آسمانوں کو اوپر کی طرف بھی سمجھیں اور ایک ہی وقت میں جیسے ان کو اوپر کی طرف سمجھیں ویسے ہی ان کو ایک ڈائمینشن سمجھیں۔ اور یہ ساری کی ساری ڈائمینشنیں
فطرت کے نظام میں پاکی کی ڈائمنشنز ہیں. آپ کتنے پاک ہیں. اسی جو ظاہر میں جس کو آپ پاکی کہتے ہیں، باطن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انوسنس. اندر کی طرف آپ اس کو معصومیت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو معصومیت ہے، نزاکت ہے، یہ ایک ہی طرف اشارہ ہے. اصل میں یہ اندر کی پاکی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ میں جانور کی انسٹنکٹس کتنی زیادہ ہیں اور آپ میں انجیلک انسٹنکٹس کتنی زیادہ ہیں. آپ میں وہ انسٹنکٹس کتنی زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی انسٹنکٹس جو ہیں وہ جتنی زیادہ اندر سے نوری ہوتی جائیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. اب اگر زمین کے اوپر 6 ڈائمینشنل، یعنی کہ اسلامی طور پہ 6 ڈائمینشنل اور سائنٹیفکلی 9th ڈائمینشنل، جو 9th ڈائمینشنل اور 10th ڈائمینشنل بینگز ہیں، ان کو ہم زمین پہ نبی اور رسول کہتے ہیں. یہ چھٹے آسمان سے بیونڈ کی روحیں ہوتی ہیں، آپ ان کو ایسے سمجھ لیں. یہ روحیں بظاہر تو جسم میں رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ادھر کے نور سے دھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کے جو قلب ہوتے ہیں وہ ادھر سے روشن ہوتے ہیں. اس روشنی کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں ہوتی ہے، ان کے منوں میں ہوتی ہے، ان کے جسم اتنے زیادہ پاک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پاک ہوتے ہیں کہ آپ ان کو، یہ خوشبودار بھی ہوتے ہیں، ان کے وجود سے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے نور بھی نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو آپ انبیاء کی تعریف میں سنتے ہیں، جو مختلف اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا. یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہوتے، یہ بالکل بھی ہماری طرح کے لوگ نہیں ہوتے. یہ اندر سے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو ایسے سمجھ لو کہ اس کے اوپر جسم کا لباس پڑا ہوا ہے. یہ جو لباس اس جسم کے اوپر پڑا ہوا ہے، اسی لباس کو کہتے ہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، او لپٹے ہوئے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ چادر، یہ فزیکل چادر کالی کملی کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ جسم کے اندر اس نور کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہی اس لیے بھیجا. جسم زمین پہ اگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو کیوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے؟ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جسم تو ماں باپ سے آیا ہے، تو اس نے بھیجا کیا ہے؟ تو وہ رسالت کو، جو رسالت کی اینٹی ہے، جو رسالت کی ریالٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول بھیجا ہے. تو آپ کو وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ رسول ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ میں بھیجتا ہوں، وہ میں بھیجتا ہوں. اس کا جسم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، رسالت ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتی. رسالت بھیجی، رسالت کا نور زمین پہ بھیجا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ آسمانوں سے لے کے آئے تھے. تو آپ جب کسی ایک انسان کو نام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ اس جسم کو نام یہ دیتے ہیں جو جسم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں رسالت میں بھیجتا ہوں، میں رسالت نازل کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں رسول کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. تو وہ اپنی کون سی، اپنے ذات کے کس حصے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا حصہ بھیجا گیا ہے، یہ والا حصہ آسمان سے آیا ہے؟ تو آپ انبیاء اور مرسلین کو اپنے جیسے لوگ نہ سمجھیں. وہ بالکل بھی آپ کی طرح کے انسان نہیں ہوتے، وہ آپ سے کروڑوں گنا زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، کروڑوں گنا زیادہ. مطلب آپ کہیں سے بھی ان کی عزت اور ان کے احترام اور ان کی تکریم میں کسی قسم کی کمی نہیں لا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے.
اگر آپ ان کو اپنے جیسا انسان نہیں، وہ انسان ہے، لیکن اگر آپ ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں تو یہ آپ نے اتنا بڑا اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب دنیا میں اس روح کے علم اور رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، انسان کیا ہے، مومن کیا ہے، ولی کیا ہے، یہ سب ختم ہو گیا. یہ سب ختم ہو گیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی عزت ختم ہو گئی ہے، اس کی تکریم ختم ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بس یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ڈڈو سا جو چھوٹا موٹا پھرتا رہتا ہے آگے پیچھے، جس کو میں کہتے ہیں، بس یہی انسان ہے. تو چونکہ آفاقی علم ختم ہو گیا ہے تو آفاقی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے. آفاقی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے تو بس اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے، تو اس کو رسول کہتے ہیں. اور میرے جیسا وہ ایک انسان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو ایک شرعی بات بتا کے چلا جاتا ہے. اس انسان میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ بہت بڑا توہین آمیز رویہ ہے اور متکبرانہ رویہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو. اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، یعنی کہ ایسے سمجھ لو کہ ایک ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا کسی سلطنت کا ایک فرد اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے میں انصاف کے علاوہ، انصاف میں سب برابر ہے، رتبے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا شخص ایک معاشرے کا، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے سے مراد ہے کہ مکمل طور پہ ناکارہ شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میرے میں اور میرے سلطنت کے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے رتبے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اتنی ایک بے وقوفانہ قسم کی بات. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا یہاں تک. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو مخلوق کے بارے میں ہی نہیں پتا اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کر رہے ہیں. تو آپ کو پہلے تو مخلوق کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھیے. میں نے جو آپ کو سارا سمجھایا تھوڑا بہت، یہ میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. لیٹ الون کہ آپ، چونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک رب ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے یا جس سے آج تک اللہ تعالیٰ ملے ہیں، اس لیے آپ کو رسول اور نبی کے درجات اور ان کی صفات بتانا ضروری تھا، کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گا. آپ کو نبی کا درجہ سمجھ آ گیا؟ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نبی کا درجہ اٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ روشنی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ نور ہی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آسمان سے آیا ہی نہیں ہے آپ کے لیے، نہ وہ کبھی آئے گا آپ کے لیے. اسی طرح نبی کا درجہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے اور آخرت چونکہ قریب آ گئی اور سارے انبیاء کو اور رسولوں کو اس سے پہلے پتہ تھا کہ زمین اس جگہ پہنچے گی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کہ نبوت اور رسالت کا نور جو ہے وہ زمین پہ انسٹیبل ہوگا. تو انہوں نے اس آخری دور سے جو دجال کا دور ہے، یاجوج ماجوج کا دور ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے پناہیں مانگی ہوئی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں ہم نہ ہوں، یہ دور ہم لوگوں پہ نہ آئے. یہ ایک سائنٹیفک ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ کوئی فتنے، یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو فتنوں سے ڈرتے تھے. یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں کے فرعونوں کے درباروں میں جا کے ان سے لڑتے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ لوگ ڈرپوک لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کو اپنے جیسا نہ سمجھیں. سمجھ رہے ہو؟ فرعون کے دربار میں جا کے لڑکارتے تھے. اس لیول کے حق الیقین کو پریکٹس کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو درباروں تک ایکسیس دیتے تھے. یہ اس لیول کے ریسورس، اس لیول کی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے سامنے تھی، مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کہیں سے بھی عام لوگ نہیں تھے. یہ اتنے بڑے درجات کی باتیں. سمجھ گئے میری بات؟ آپ جا سکتے ہیں، آپ جا کے پاکستان کے وزیر اعظم کو ایسے مل سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے کے ڈی سی اے سی کو جا کے مل سکتے ہیں.
آپ اپنے کسی نارمل سے جج کو جا کے فیس کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اپنی وسیع کریں کہ یہ لوگ کون تھے. یا آپ کو نعوذ باللہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے یہ مساکین لوگ تھے یا بڑے شریف لوگ تھے. یہ بہت ہی مطلب اپنی سمجھ کی شرافت سے ان کو کمپیئر نہیں کرو، اپنی سمجھ کی بہادری سے ان لوگوں کو کمپیئر نہیں کرو، اپنی سمجھ کی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیول سے ان لوگوں کو کمپیئر نہیں کرو. یہ مکمل طور پہ ماورائے عقل لوگ ہیں، لیکن یہ عجز سے، عاجزی سے، سر سے لے کے پیر تک عاجزی سے اور نرم دلی سے اور سخاوت سے اور بردباری سے اور صبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ انسانوں کی سب سے خوبصورت ترین شکل ہے، خوبصورت ترین. ہر طریقے، اگر بہادری ایک خوبصورت چیز ہے تو یہ بہادری کی خوبصورت ترین شکل وہ آپ کو نبوت میں اور رسالت میں ملتی ہے. اگر ظاہری جمال کوئی شے ہے تو یہ ظاہری جمال کی خوبصورت ترین شکل کے لوگ تھے. اگر نرم دلی ایک خوبصورت بات ہے تو یہ نرم دلی کی خوبصورت ترین شکل تھی. اگر عدل کوئی خوبصورت بات ہے تو یہ عدل کی خوبصورت ترین شکل کے لوگ تھے. یہ ہر جو بھی انسان کی صفت قابل تعریف ہے وہ کسی نبی میں بہت ہی کامل تھی، کسی دوسرے نبی میں کوئی اور صفت بہت کامل تھی، کسی تیسرے نبی میں کوئی اور صفت بہت کامل تھی، کسی چوتھے نبی میں کوئی اور صفت بہت کامل تھی. کیونکہ یہ ساری جنت کی روحیں، یہ جنت کی روحیں ہیں جو زمین پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے بعد یہ واپس جنت میں چلی جائیں گی. یہ جنت کا نور تھا جو زمین پر ایک مقصد کے لیے آیا، اس مقصد کو پھیلا کے، اس مقصد کو چلا کے، اس مقصد کو اپنے انجام تک پہنچا کے اپنی اپنی صلاحیتوں کے بعد یہ نور رسالت کا نور یہ پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. اس قانون کو سمجھو کہ یہ آسمان کی روحیں تھیں، زمین پر انسانوں کی طرح رہ رہی تھیں اور انہوں نے واپس آسمانوں میں جانا تھا. یہ ان کو پہلے سے پتا تھا. عاجزی کی وجہ سے یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. میں تمہیں علم میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. وہ یہ عاجزی کی وجہ سے کہتے تھے، ورنہ وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے کہ اگر میری تعلیم سے کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اگر میرے بولنے سے لوگ جنتی ہو جائیں گے تو میں خود کیسے جہنم میں جاؤں گا. تو ان کو پتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں پہ واپس جائیں گے. اب جو چھٹے آسمان کا قلب ہے اور جو ساتویں آسمان کا قلب ہے، یہ دروازے اب بند ہیں. کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، اسے کو سیلاب لے آئے. مطلب وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں 9ویں آسمان اور 10ویں آسمان کی مخلوق ہوں. ٹھیک ہے، تو 9ویں آسمان کی روح اور 10ویں آسمان کی روح زمین کو آلٹر کر دے گی. اسے کو آلٹر کر کے دکھاؤ. 5ویں آسمان کی کرامتیں کر کے نہ بتاؤ، چوتھے آسمان کی کرامتیں کر کے نہ بتاؤ، تیسرے آسمان کی کرامتیں کر کے نہ بتاؤ، جنوں سے چھوٹے موٹے کام کر کے نہ بتاؤ، کل کی خبر دے کے نہ بتاؤ. یہ تو مبشرات ہیں، یہ تو مومن بھی کرتا ہے. تم ذرا مجھے کوئی چھٹے آسمان کی حرکت کر کے بتاؤ اور 7ویں آسمان کی حرکت کر کے بتاؤ، یعنی کہ 9th ڈائمینشن کی کوئی حرکت کر کے بتاؤ، یا 10ویں آسمان کی کوئی حرکت 10ویں ڈائمینشن کی کوئی حرکت کر کے بتاؤ. کوئی معجزہ کرو، کرامت نہ کرو، معجزہ کرو. وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دروازے بند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے اور یہ دروازے اب کھلنے نہیں ہیں.
اب ایک دفعہ پرانے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اب صرف حرارت کے دروازے کھلے، یعنی کہ جو عبداللہ بن گیا ہے، چوتھے آسمان سے پانچویں پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسس ہے اب حرارت کے اوپر، وہ حرارت کو استعمال کر سکتا ہے. اس سے پیچھے جو نور ہے اور اس سے پیچھے جو کن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ان کا ایکسس اب بند ہو گیا. کیوں؟ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. انسان کی تاریخ کا، انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہونا تھا. انسان، بنی نو انسان نے ختم ہونا تھا، آخری روحوں نے پیدا ہونا تھا، اور آخری روحوں نے زمین پہ وہ کبڈی کرنی تھی جو آج کل کر رہے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا، ان کو یہ ٹی وی بھی پتا تھا، ان کو یہ فون بھی پتا تھا، یہ سارا کچھ پتا تھا، یہ سارا کچھ ان کو پتا تھا کہ یہ زمین میں سے یہ آخری جو علوم ہے، جو جن علوم کی تشبیہ زمین کے اوپر حشرات الارض ہے، حشرات الارض کیڑے جیسے رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا انسان کے اوپر کہ یہ کیڑوں کی طرح رہے گا، یہ کیڑوں کی طرح لمبی لمبی لائنیں لگائے گا، یہ کیڑوں کی طرح ایک ہی بلڈنگ کے اندر 10-10 ہزار رہنا شروع کر دیں گے، جس کو اپارٹمنٹس کہتے ہیں آپ لوگ. یہ کیڑوں کی طرح لائنیں لائنیں بنا کے چلے گا، جن کو سڑکیں کہتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، کیڑوں کے اوپر ایگزوسکیلیٹن ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، یہ جو آپ کے اوپر لوہا چڑھا ہوا ہے، یہ جو آپ کے اوپر سیمٹ چڑھا ہوا ہے، سریا چڑھا ہوا ہے، ایگزوسکیلیٹن. تو یہ جو علم ہے جس کو آپ اس وقت بنی نوع انسان کی عظیم ترین ساخت کہتے ہیں، یہ علم کیڑوں کا علم ہے. تو کیڑے نہیں انٹینے یوز کرتے، کیڑوں کے انٹینے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زمین کی ریز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہی آپ کی جیب میں فون ہے. تو یہ سب کو پتا تھا کہ پرانے وقت کا انسان شیروں کی طرح ہوگا اور آخری وقت کا انسان کیڑوں کی طرح ہوگا. جب انسان زمین پر آیا تو اس وقت یہ شیروں کی طرح رہتا تھا، اور آخری وقت کا انسان جو ہے وہ کیڑوں کی طرح رہے گا. کیوں؟ کیونکہ زمین کی ساخت ہی ہے، کیونکہ یہ ساری نشانیاں زمین پر موجود ہیں کہ انسان یہاں سے شروع ہوگا. تخلیق کا سب سے بڑا جانور آپ کون سا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں. اور سب سے چھوٹا جانور کون سا بولتے ہیں؟ کیڑا بولتے ہیں. تو اس کا نفس ہمارا شیر سے شروع ہوگا، کیڑے پہ ختم ہوگا. اور جب یہ کیڑے کی طرح رہنا شروع کرے گا، یہ نشانی ہے کہ بس اب یہ مرنے والا ہے، یہ نشانی ہے کہ بس اب آخرت آنے والی. تو یہ سب کو پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا. تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کہ جب یہ بڑی بڑی لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے، تو لمبی لمبی بلڈنگ کیا ہے؟ وہ لمبی لمبی بلڈنگ خالی تھوڑی ہونی تھی، وہ کوئی ٹاور تھوڑی ہے، وہ کوئی ستون تھوڑی بنانا تھا. اس بڑی بڑی بلڈنگ میں 50,000 لوگوں نے رہنا ہے، کیڑے کی طرح رہے گا انسان. تو یہ ان کو جب وہ وقت میں جھانکتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا کہ انسان کیڑوں کی طرح رہنا شروع کر دے گا، کیڑے مکوڑوں کی طرح. اور یہ آخری وقت ہے، کیونکہ انسان نے شیر سے شروع ہونا ہے اور کیڑے پہ ختم ہونا ہے، کیونکہ زمین یہ بتا رہی ہے. کیونکہ زمین بذات خود یہ بتا رہی ہے، اس نے یہ سفر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ سفر یہاں سے شروع ہوگا، یہاں پہ ختم ہوگا. اب آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف، جو آپ نے اصل بات کی. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو بتا سکتا. جو بھی آج تک اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، جو بھی آج تک اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس کا حق واپس کیا. بس یہ ایک سب سے بڑے راز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا یہ چھوٹا نفس لے لیتے ہیں اور آپ کو آپ کا بڑا نفس واپس کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے سادی زبان میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اللہ کو تو پہچان نہیں سکتے کیونکہ جیسا میں نے بتایا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں میں تم کو ایسے پہچانتا ہوں. اور وہی پھر اس بندے کی وہی شناخت پوری کائنات میں بن جاتی ہے. جب شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی نہیں کہا کہ تم شیطان،
اور پھر ایک دن کہہ دیا. بس جب کہہ دیا تو اب وہ شیطان ہے ابداً ابدا. جب رسول گئے ان کو کہہ دیا آپ رحمت للعالمین ہیں، اب وہ رحمت للعالمین ہے ابداً ابدا. اللہ کے آئینے میں بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے بس. اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ ناممکن ہے. تم لوگ بھی اپنے اپنے اسی فیصلے کے انتظار میں ہو نا کہ اللہ مجھے بتائے گا کیا، وہ مجھے نام کیا دے گا. وہ مجھے نام کیا دے گا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نام دے رہا ہے یہی جنت کا دروازہ ہے اور یہی جہنم کا دروازہ ہے. آئیڈینٹی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا. تو اگر آپ اہل معرفت ہیں، اگر آپ صاحب معرفت ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں تو آپ جب انبیاء کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو بات میں نے ابھی بتائی ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہر جگہ یہی ہے. ہر جگہ یہی ہے. ہر جگہ یہی ہے جو میں نے بول دیا. اب اگر آپ کے پاس معرفت ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو آپ قرآن شریف میں جس شخصیت کے اوپر توجہ کریں گے، جس شخصیت کو غور سے دیکھیں گے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں دیا. جو بندہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس کی شناخت دے دی کہ تم یہ ہو. اچھا، اب اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، اب آپ خیالوں میں اپنے نام بنا لیں. لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو جب یہ سچ مچ میں کبھی کسی بندے کے ساتھ، اچھا یہ صرف نبوت اور رسالت کا مقام نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تو آخرکار ہر انسان کے ساتھ ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے زمین پر جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور ان تک وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور مکمل احدیت میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ مقام سجدہ ہے. تو وہاں پر جب ان کو شناخت مل جاتی ہے تو وہ بہت سارے فضائل اور انعامات کے ساتھ واپس آتے ہیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے میجورٹی، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ اس معاملے میں مغالطے ہیں. عرب دنیا میں جو آپ بہت بڑے بڑے اولیاء کے نام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے یہاں سے واپس آئے ہوتے ہیں. اور یہ مطلب ایسے ہی ہے کہ یہ ہزاروں سالوں میں یہ لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور چند ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں یہ اصل میں مشن پر لوگ ہوتے ہیں. یہ جنت کی روحیں ہوتی ہیں، زمین پر آتی ہیں، اپنا سفر طے کرتی ہیں اور اپنی حقیقت پہ جاگ جاتی ہیں. تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت میں بہت سارے زمین پہ کام کرتی ہیں. ایک تو وہ کام ہوتے ہیں جو ایک سادہ سی کتاب لکھ دی نیکی کے اوپر، اچھائی کے اوپر، اپنا کوئی علم لکھ دیا. یہ اپنے وہ والے کام کرتے ہیں. ان کا اصل جو کام ہوتا ہے سارے کا سارا وہ غیب میں ہوتا ہے. اب ابن العربی نے زمین پر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو سمجھو. ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس کام کا، جس کام کے پہ وہ آئے تھے، اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے. پاکستان کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس داتا صاحب ہیں. داتا صاحب کا جو اصل فنکشن ہے جب وہ زندہ تھے، جو اصل ان کا فنکشن تھا وہ بہت بڑا فنکشن تھا.
اور جو وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، یہ ان کے اس فنکشن کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی پہچان لے کے آتا ہے، اور اپنی پہچان کی وجہ سے اسی پہچان کے ساتھ اس کو جتنی اللہ تعالیٰ کی شناخت ملتی ہے اتنی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور ان تمام لوگوں کے، تمام انبیاء اور مرسلین اور اولیاء جتنے میں نے بولے ہیں، ان سب کے امام جو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا حصہ لے کے آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سب کے امام۔ اس میں کبھی اپنے دل میں کوئی شک نہیں ڈالو۔ اور وہ جو حصہ اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے، اس میں سے انہوں نے جو قرآن میں وہ قرآن کا وہ حصہ جو آپ اور میرے لیے، جو قرآن کا وہ حصہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، وہ فنکشن بہت بڑا ہے، آپ کی توقع سے بھی بہت بڑا۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بات تھی، جو امت کے لیے نہیں تھی، اور جو امت کے لیے ہے، جو آپ اور میرے پاس آ گئی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے تو آدم سے لے کے آج تک، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام انبیاء اور رسول اور اولیاء کے امام ہیں، علم میں بھی، معرفت میں بھی، سمجھ میں بھی، خدا شناسی میں بھی، نفس شناسی میں بھی، کوئی ان کے علم کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، ان کے علم کی کاملیت کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ اسی طرح قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام آئی ہوئی کتابوں کی امام ہے۔ جتنا علم چھپا ہوا ہے اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ کا علم، وہ کسی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں چھپا ہوا۔ اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے رہا، نام سے آگے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو سجدے کے قابل ہے، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بارے میں وہ کچھ بتایا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تو آپ جو گمان کرتے ہیں اس گمان کو بہت وسیع کریں، بہت وسیع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے غلط گمان پہ ہی پکڑے جائیں۔ انہوں نے سوال ایسا کیا تھا، اس کا جواب میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق دینے کی کوشش کی ہے۔